الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جہاں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ سنتے بھی رہتے ہیں، وہیں درود پاک نہ پڑھنا، درود پاک کو ترک کر دینا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے جدول میں، اپنے معمولات میں درود پاک پڑھنے کو ضرور شامل رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں ہمارے ہاتھ آئیں گی۔ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہے الحمدللہ۔ آج زکوٰۃ سے متعلق سوال جواب کو ہم شامل کریں گے۔ آپ کی طرف سے جو سوالات ریکارڈ کروائے گئے ہیں ان میں سے بھی کچھ سوالات کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ اول تاخیر توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دیگر صدقات کی بھی کثرت کی جاتی ہے، تو یہ مسائل سیکھنا، جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اب اس پر لازم ہے کہ اس کو مسائل بھی معلوم ہوں تاکہ وہ درست طریقے پر، درست جگہ پر اپنی زکوٰۃ کو صرف کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو اپنے تئیں تو ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی لیکن فی الحقیقت وہ زکوٰۃ ادا ہی نہ ہو اور باوجود مال خرچ کرنے کے ہم پر جو فرض تھا اس سے ہم سبکدوش نہ ہو پائیں۔ تو بے علمی کی، جہالت کی بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات انسان جہالت کی وجہ سے اس طرح کی غلطیوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو علم دین حاصل کرنے کا موقع آپ کے ہاتھ آئے گا۔ میرا مدنی مشورہ ہے کہ جب بھی دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہو بالخصوص اور بالعموم جب بھی آپ بیان میں شریک ہوں، علم کی محفل میں شریک ہوں، تو اپنے پاس قلم وغیرہ رکھا کریں تاکہ جو مدنی پھول بیان کیے جائیں انہیں آپ ضبط تحریر میں لا سکیں۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں، نیز اس کی شریعت مطہرہ میں اہمیت کیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ جو فرض کی گئی اس میں کیا حکمت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا لغوی مطلب ہے پاکیزگی اور بڑھوتری۔ قرآن پاک میں ان معنی کے آیات جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہیں کہ جس میں پاکیزگی کا معنی بھی پایا جا رہا ہے اور بڑھوتری کا معنی بھی پایا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ پاکیزگی اس اعتبار سے ہے کہ زکوٰۃ نفس کے بخل کو دور کرتی ہے، اور انسان کے اندر جو بخل کی عادت ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس بخل کی عادت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا باطن پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو پاکیزگی کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اور بڑھوتری بھی اس کا معنی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور اس کا اصطلاحی مطلب زکوٰۃ کا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کا جو نصاب مقرر کیا ہے، اس مقرر کردہ نصاب کے اوپر جب سال گزر جائے تو اسی مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی رضا کے لیے کسی شرعی فقیر کو دے دینا شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے،
تو قرآن پاک میں 32 مرتبہ تقریباً زکوٰۃ کا صراحت کے ساتھ ذکر آیا ہے، اور احادیث پاک میں ہے کہ جب 5 ہجری میں وفد عبد القیس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانہ پر حاضر ہوا اور انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان کو زکوٰۃ کی تلقین عطا فرمائی، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے آپ وہاں کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، اب جب وہ توحید کی دعوت کو قبول کر لیں تو اس کے بعد ان کو نماز کی دعوت دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر 5 دن بھر میں یعنی کہ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جب وہ اس کو قبول کر لیں تو پھر اس کے بعد ان کو زکوٰۃ کی دعوت دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو تمہارے مالوں کے اوپر فرض کیا ہے، اور یہ تمہارے مالوں سے لی جائے گی، تمہارے اغنیاء سے لی جائے گی اور تمہارے فقراء کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اعمال کا ذکر فرمایا ہے اور بنیادی دین اسلام کی بنیادی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظہری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سے جہاد کروں گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک قتال کروں گا جب تک کہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کو نہ مان لیں، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کو مان لیا ان سے تو قتال نہیں ہے، آپ ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کی سپرد کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نماز کو زکوٰۃ سے علیحدہ سمجھتے ہیں، یہ زکوٰۃ مال کے اوپر فرض ہے۔ خدا کی قسم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بھیڑ کا بچہ بھی دیتا تھا اب بھی وہ یہ دے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے زکوٰۃ کی اہمیت کو یہاں پہ بیان فرمایا، اور جو اسلام لا چکے تھے لیکن صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان سے جہاد فرمایا۔ تو یہ تو زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ اب زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی؟ اللہ تبارک و تعالی کے ہر فرض کیے ہوئے کام میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام ہمارے اوپر فرض کیے ہیں اس ہر فرض میں حکمت ہے، اس کی حقیقی حکمت تو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، لیکن جو ظاہری حکمتیں محدثین نے بیان کی ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ سعادت اخروی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا مال جمع کرنے سے ہوتی ہے، بلکہ سعادت اخروی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنے کے اوپر ہوتا ہے، اور جو دل کے اندر حب جاہ ہوتی ہے اس کا خاتمہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرنے سے ہوگا، تو اس لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ اسی طرح انسان کی یہ ایک فطری جو ہے وہ طبیعت کا تقاضا ہے کہ انسان کی طبیعت مال کی طرف مائل ہوتی ہے، اور انسان مال کو جمع کرنے کی حرص کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ جمع کرتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا کہ یہ جو اس کے مال جمع کرنے کی حرص ہے فطری طور پر، زکوٰۃ ادا کر کے یہ اس کی حرص کو ختم کر دیا جائے، اور اگر ختم نہ ہو تو کم از کم اس کو کم کر دیا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ یہ وہ مال ہے کہ جو انسان اپنی آخرت کے لیے بھیجتا ہے۔ احادیث پاک میں آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو بکری ذبح کی ہوئی تھی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ گوشت باقی ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ران کے علاوہ باقی سارا گوشت تقسیم کر دیا، ایک ران باقی ہے۔
تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ران باقی بچ گئی ہے، باقی سارے کا سارا گوشت موجود ہے، کیونکہ جو دے دیا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ تو باقی بچ گیا، آخرت کے لیے جمع ہو گیا۔ تو یہ مت کہو کہ دے دیا وہ باقی ہے اور جو یہ رکھا ہوا ہے یہ باقی نہیں ہے۔ اور اسی طرح لکھا ہے محدثین نے کہ امام راضی علیہ رحمہ سے کسی دولت مند شخص نے پوچھا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی مال و دولت ہے وہ میرے ساتھ قبر میں چلے جائے، تو کیا ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسی ترکیب ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ میرا مال و دولت میرے ساتھ قبر میں چلا جائے؟ تو امام راضی نے جواب دیا کہ ہاں ممکن ہے، تم اپنے سارے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، قبر میں یہ سارا مال آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کہ یہ تو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کا ایمان دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، آدھا صبر پر اور آدھا شکر پر۔ تو جب مالدار کے پاس مال آتا ہے تو اس کے اوپر شکر کرتا ہے، اور جب زکوٰۃ فرض کی گئی تو جب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو اس پر صبر کرے گا۔ تو گویا ایمان کے دو جز سرکار نے فرمایا کہ صبر اور شکر۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے جو مالدار ہے، جو غنی ہے، تو اس کا ایمان کامل ہو گیا کہ آنے پر شکر، جانے پر صبر۔ اور اسی طرح جو فقیر ہے، جب اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اور جب اس کے پاس مال آتا ہے تو شکر کرتا ہے، تو یہ فقیر کا بھی ایمان کامل ہو گیا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ مالدار کے بھی ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے، اور فقراء کے بھی ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے۔ اور زکوٰۃ کی حکمت یہ بھی ہے کہ جو معاشرے میں غریب افراد ہیں، نادار ہیں، تنگ دست ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کے گھر میں بھی کھانے پینے کو وافر سامان مل جاتا ہے، اور وہ بھی اپنی زندگی کو سہولیت کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں بے چینی، بے اطمینانی، چھینا جھپٹی دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بنیادی عوامل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مالوں کو جب اپنے پاس جمع کر کے بیٹھیں گے اور جو اس کا حقیقی مصرف ہے اس کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، ہماری دولت ہمارے پاس جمع ہو کر رہ جائے گی، تو پھر یہ چھینا جھپٹی ہوگی، پھر جس کے پاس پہنچے گی نہیں وہ دوسرے کی جیب کاٹے گا، ڈاکہ ڈالے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے میں امن، سکون اور دولت جو ہے وہ گردش میں رہتی ہے، اور اس طرح معاشرہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے اسلام بھائی نے زکوٰۃ کے معنی، مفہوم، شریعت مطہرہ میں اس کی اہمیت اور پھر اس کی حکمتوں کو بیان کیا۔ بار بار یہ حکمتیں بیان کی جاتے ہیں، ہر سال بیان کی جاتی ہیں، مدنی چینل پر بھی مختلف سلسلوں میں آپ یہ سنتے چلے جا رہے ہوں گے۔ ان سب باتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات بار بار کی جاتی ہے، بار بار ہم ایک بات کو سنتے ہیں تو اس کی اہمیت ہمارے پیش نظر مزید بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سننے سے یاد نہیں رہتا، توجہ نہیں ہوتی، تو جب بار بار سنتے ہیں تو پھر اس کی طرف توجہ بھی جاتی ہے اور اس کو یاد رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ البتہ میں مدنی چینل کے تمام ناظرین سے عرض کروں گا کہ جس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کو فوری طور پر ادا کرے، شیطان کے اور نفس کے حیلے بہانوں میں ہرگز نہ آئے کہ زکوٰۃ ادا کر دوں گا، جتنا زیادہ مال ہوگا ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ زکوٰۃ بنے گی، اور عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے، سب ایسے نہیں ہوتے کہ زیادہ مالدار کو حب مال جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اب اتنی ساری زکوٰۃ دینا بعض اوقات گراں گزرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ ہمارے اسلامی نے بیان کیا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، حکم شریعت ہے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہان کی بھلائیاں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس جو ریکارڈڈ کالز ہیں اس میں سے پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل نے کیا سوال کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکرام اتاری غربی یو کے سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا زکوٰۃ کے متعلق سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، اور اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اور الحمدللہ اس کے علاوہ مدنی چینل کی ہمارے شہر میں الحمدللہ بہاریں ہیں،
جسے دیکھ کر بالخصوص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ میں جواب دینا انتہائی مفید اور معلوماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے ہر پروگرام کو کامیاب و کامران فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ اکرام بھائی، آپ نے سوال بھی کیا، مدنی چینل کے بارے میں تاثرات بھی دیے۔ الحمدللہ واقعی دنیا بھر میں مدنی چینل کے بہاریں عام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مزید اس کو ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ بھی کوشش کریں، دیگر ناظرین بھی جہاں آپ خود دیکھتے ہیں دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت پیش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی دیکھے گا تو دین کی طرف اس کی رغبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہمارے اکرام بھائی نے 2 سوال کیے ہیں، ایک تو تاریخ سے متعلق ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، اور دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کس سن میں ہوئی۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے یہ بیان فرمایا کہ زکوٰۃ جب صدقہ فطر 2 ہجری کو واجب ہوا تو اس وقت زکوٰۃ بھی فرض ہوئی ہے، جبکہ حقیقی طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ ہجرت سے پہلے بعثت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی اجمالی طور پر زکوٰۃ کی فرضیت ہو چکی تھی، اگرچہ کہ اس کے مکمل طور پر احکام ابھی نہیں آئے تھے۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرقل، یہ روم کا اس وقت سلطنت کا بادشاہ تھا، اس کے پاس جب آپ کا نامہ مبارک یعنی خط پہنچا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی تھی اسلام کی طرف، تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ اگر عرب کا کوئی قافلہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے تو اس کو میرے پاس لے آئیں، تاکہ میں ان کے بارے میں جنہوں نے خط لکھا ہے ان کے بارے میں معلوم کر سکوں کہ ان کا کیا دعویٰ ہے، کیا تعلیمات ہیں۔ تو اس وقت ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام ابھی تک آپ نے قبول نہیں فرمایا تھا، تو اس وقت ان کا قافلہ موجود تھا اور یہ عرب کے سردار بھی تھے، تو لوگ ان کو لے کر آئے۔ تو ہرقل نے سوال کیا کہ اس نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کی، صلہ رحمی کی اور پاک دامنی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو نجاشی نے بھی یہی سوال کیا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ ہمیں نماز کی اور زکوٰۃ کی اور روزے کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ ہجرت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ تو جس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ اجمالی طور پر پہلے سے تھی، لیکن اس کے مکمل جو احکام ہیں وہ 2 ہجری میں اور 2 ہجری کے بعد پھر ان کی تفصیل آتی رہی۔ جہاں تک اس سوال کے دوسرے جز کا تعلق ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنا، اس کی فرضیت کا انکار کرنا، تو یہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی معلومات مکمل طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کا انکار تو فی زمانہ سننے میں نہیں آتا کہ کوئی اس کی فرضیت ہی کا انکار کر دیتا ہو کہ میں نہیں مانتا، البتہ کہیں ہوتا ہو تو ہماری معلومات میں نہیں ہے، لیکن فرضیت کا اقرار تو ہر شخص کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ادا نہیں کرتے، فرض ہے، مانتے ہیں سب کچھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح سے بعض وہ بھی ایک طبقہ ہے، وہ بھی لوگ ہیں کہ جن کا فرضیت کا اقرار بھی کرتے ہیں، ادا بھی کرتے ہیں، لیکن مکمل طور پر ادا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا طبقہ ہے، اب ان کو نادان کہا جائے، بے وقوف کہا جائے، کیا کہا جائے، کہ وہ مثال ہے اس کا باپ دادا سے کوئی کاروبار ہے، اب وہ یہ ذہن بنائے رکھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب جو ہے مثال کے طور پر 10,000 روپے زکوٰۃ ادا کرتے تھے، وہ بچپن سے سنتا رہا تو آج بھی وہ 10,000 روپے ہی ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کاروبار بڑھ گیا، اس کے جو بھی مال اسباب تھا اس میں اضافہ ہو گیا، لیکن وہی ادا کر رہا ہے۔ اب بعض اوقات ہو سکتا ہے جہالت ہو، لیکن جان بوجھ کر بھی کرتے ہوں گے۔ اسی طرح حساب کتاب کے اندر ہیرا پھیری کرنا، کوشش کرنا، اس طرح کی پوری بات بیان نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے کہ حساب لگا کر دیں، اب
پتا ہے کہ یہ مال ابھی باقی ہے لیکن وہ پوری طور پر بیان نہیں کرتے یا اس انداز پر بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا کیلکولیشن کرے تو تھوڑا کمی کی طرف آ جائے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جو اقرار تو کرتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا یا کرتا ہے تو ناقص ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، جو پہلا آپ نے سوال کیا ہے کہ فرضیت کا انکار نہیں کرتے، آج کل جو ہے وہ ماڈریٹ زمانہ ہے اور ایسے لوگوں کی بھی کثرت ہے کہ جو معاذ اللہ زکوٰۃ کو جو ہے وہ اسلامی شعار بھی نہیں مانتے ہیں، اور یہ اس کو جس طرح فی زمانہ مختلف ٹیکسز ہوتے ہیں تو اس طرح کا ایک ٹیکس سمجھتے ہیں. صحیح. تو جو اس طرح کا ایک ٹیکس سمجھے تو گویا وہ زکوٰۃ کا انکار ہی کر رہا ہے. یہ ٹیکس ہے، یہ ظلم ہے کہ ہم اپنے مال سے کیوں دیں. تو اس طرح کی کوالٹیز بھی معاشرے میں پائی جاتی ہیں. تو اس کا حکم تو بیان کر دیا کہ ایسا شخص کافر ہے کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت ہی کا منکر ہے. ہاں، جو زکوٰۃ کی فرضیت کا تو منکر نہیں، اس کو فرض تو مانتا ہے لیکن اپنی کوتاہی یا بے عملی کے سبب ادا نہیں کرتا ہے، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فرضیت کا انکار کرتا ہے. جیسے بے شمار مسلمان ہیں کہ جو نماز کو فرض تو سمجھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے نہیں ہیں، تو یہ بے عملی ہے، کوتاہی ہے، یہ گناہ ہے. تو جو فرض سمجھتے ہوئے ادا نہیں کرتا تو ایسا شخص گناہ گار ہے، اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے اور فرض کیا اس کے اوپر 10,000 ہے اور وہ 5,000 ادا کر رہے، آدھی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو جتنا اس نے ادا کیا وہ تو ادا ہو گئی، لیکن جتنی زکوٰۃ کم ادا کی ہے وہ اس کے اوپر ابھی باقی ہے، وہ اس نے ادا کرنی ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ ایک نے سنا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ 10,000 زکوٰۃ ادا کرتے تھے، تو اب یہ نہیں ہے کہ 10,000 ہی ہمارے خاندان کے اوپر ہے، بلکہ زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ مال کے اعتبار سے ہے کہ آپ کا مال بڑھتا گیا، مال میں بڑھوتری ہوتی گئی تو اسی حساب سے زکوٰۃ بھی بڑھتی گئی. اسی لیے شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ بیسک یہ ہے. اب یہ بیسک آپ کے پاس آ گئی ہے تو اب آپ کے پاس جتنا مال بڑھتا رہے گا تو اس اعتبار سے آپ اس کے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ، 100 میں 2.5% جو ہے وہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیں. تو 10,000 بھی نہیں ہے بلکہ جو اس وقت مال موجود ہوگا اس کے اوپر جتنی زکوٰۃ بنتی ہوگی وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ماشاءاللہ بہت سارے معاملات میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بس وہ ایک دفعہ جو مسئلہ سن لیا اسی کے مطابق چلتے رہتے ہیں. مہر کے معاملے میں بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ ایک مقدار مقرر چلتی ہوئی آ رہی ہے. اب وہ 50 سال سے 60 سال سے اس علاقے کے اندر، اس خاندان کے اندر جو تھی، ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے زمانے کے حساب سے وہ درست بن جاتی ہو کہ 52 روپے تو کہیں 75 روپے تو کہیں 30 روپے، لیکن وہ اب بھی وہی چلا رہے ہوتے ہیں. بہرحال ہمیں معلومات کرتے رہنا چاہیے اور علماء کرام سے رابطہ کرنے کا، علماء کرام سے پوچھنے کا، خود قرآن میں اہل علم سے رجوع کرنے کا جو حکم ہے تو اس کی جہاں بے شمار حکمت ہے. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم غلطی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ضرور کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم سے رابطہ کر کے آپ حساب کروایا کریں. ہر سال کروا لیں، اس میں کیا حرج ہے کہ سال کے اندر ایک مرتبہ ہی تو حساب کروانا ہے. تو ایک مرتبہ اگر کسی کے پاس حاضر ہو کر آپ درست حساب نکلوا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے ضرور مفید رہے گا. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، ادا بھی کرنی چاہیے، نہ کرنے پر وعیدیں ہیں، ادا کرنے پر ثواب ہے. یہ سب گفتگو تو ہو گئی، لیکن زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے؟ اگر آسان الفاظ میں آپ کچھ وضاحت ارشاد فرما دیں تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اس بارے میں بھی معلومات میں اضافہ ہوگا. زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے کہ جو نصاب کا مالک ہو، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اس کی مزید بھی کچھ شرائط ہیں کہ وہ اس کے بعد جو نصاب ہو وہ نامی ہو. نصاب نامی اس کو کہتے ہیں، بڑھنے والے مال کو کہتے ہیں. جیسے سونا چاندی یہ بڑھتا ہے، اسی طرح مال تجارت یہ بڑھتا ہے. تو اس کیس سے یہ فائدہ ہوا، اس سے وہ مال نکل گیا جو نامی نہیں. جیسے کسی کے پاس کئی گاڑیاں ہیں، کئی پلاٹ ہیں، لیکن وہ اس نے اپنے استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ نصاب نامی نہ ہونے کی وجہ سے، مال نامی نہ ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ
فرض نہیں ہے. تو زکوٰۃ کی جو ایک شرط ہے وہ مال نامی ہونا. صحیح. اور ایک اور شرط ہے کہ وہ اس مال اس کے پاس پورے قبضے میں ہو. اب جس کے پاس قبضے میں نہ ہو، مثال کہ مال گم گیا، اس کو پتہ نہیں کہاں ہے، یا کسی نے غصب کر چھین لیا، یا کسی کو اس نے قرض دیا تھا وہ انکار کر رہا ہے اور اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے. بعد میں اگر وہ دے بھی دیتا ہے تو پچھلے دنوں کی، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی. اسی طرح ایک یہ بھی شرط ہے کہ وہ مقروض نہ ہو، دین سے فارغ ہو. یعنی مثال کے طور اس نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، یا کوئی چیز خریدی تھی ادھار پہ، یا اس پر کوئی تاوان وغیرہ ہے. اگر یہ چیز اتنی ہے، یعنی قرض اس پر اتنا ہے، اگر یہ نکالتا ہے تو نصاب نہیں بچتا، تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں. تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ دین سے فارغ ہو، یعنی وہ مقروض نہ ہو. اور ایک اور شرط مزید یہ ہے کہ اس پر سال گزر چکا ہو. اب یہاں سال قمری سال مراد ہے، انگریزی جس کو کہتے ہیں شمسی سال، وہ مراد نہیں ہے. اب سال میں بھی تاریخ و دن کا اعتبار کیا جائے گا. مثال کے طور پہ رمضان کی پہلی تاریخ کو دن 12 بجے کوئی مالی کے نصاب ہوا، یہ جس کے بعد اتنا سونا یا چاندی اتنی رقم آ گئی نصاب کے برابر. اب اگلے سال یکم رمضان کو وہی 12 بجے اس کا سال پورا ہو گیا، اس پر فرض ہو گیا اب زکوٰۃ نکالنا. تو المختصر یہ کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو مالی کے نصاب ہو اور اس پر جو ہے وہ سال گزر چکا ہو. یہ تو آپ نے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، عاقل بالغ، اور جو آپ نے مزید شرائط جو بیان کی. اب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کس سامان پر، کس چیز پر فرض ہے. یعنی سامان ہے، مال تجارت ہے، اسی طرح اور بھی اشیاء ہوتی ہیں بندے کے پاس، دسیوں قسم کی جو وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو کس چیز پر فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، اس کے بارے میں کچھ وضاحت ارشاد فرمائیں. 3 قسم کے مال پر ہوتی ہے زکوٰۃ فرض. ایک تو یہ ہے پہلا سونا چاندی، اب اس میں کرنسی نوٹ وغیرہ سب شامل ہیں. دوسرا جو مال ہے وہ کہلاتا ہے مال تجارت. مال تجارت وہ کہ جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یہ نیت ہو اس کو بیچوں گا نفع حاصل کروں گا، اس کو مال تجارت کہتے ہیں. اور تیسرا مال جو وہ ہے جانور، جس کو فقہ کی اصطلاح میں سائمہ کہتے ہیں، سین سے سائمہ. اب یہ اس سے مراد وہ جانور ہیں جو سال کے اکثر حصے میں چرتے ہوں اور ان سے مقصود بچے یا دودھ حاصل کرنا ہو. اگر سال کے اکثر حصے میں نہیں چرتے بلکہ وہ گھاس وغیرہ اس کی غذا وغیرہ خود لا کر دیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ اور اس کا نصاب یہ ہے کہ سونا چاندی کا نصاب ابھی بیان ہوا کہ سونا 7.5 تولے سونا ہو اور چاندی جو ہے 52.5 تولے چاندی ہو. یہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سونے کی مقدار کم ہوتی ہے، یعنی کسی کے بعد 3 تولے سونا ہوتا ہے یا 4 تولے یا 2 تولے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس سونے کے ساتھ اس کے بعد اور بھی کچھ ہے. اگر سونے کے ساتھ اس کے بعد چاندی ہے یا رقم ہے تو ان کو ملا کر اب چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا. سونے کا نصاب تو پورا نہیں ہو رہا، تو فی زمانہ 1 تولہ سونا قیمتاً 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے. اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو اور ساتھ کچھ چاندی یا کچھ رقم ضرورت سے زائد وہ رکھی ہوئی ہو تو سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی. اور مال تجارت کتنا ہونا چاہیے؟ مال تجارت کم سے کم 52.5 تولے چاندی کی برابر ہونا چاہیے. اب اسی طرح جانور کا نصاب کیا ہے؟ اگر یہ سائمہ جانور ہیں تو اونٹ، یہ 3 قسم کے جانور ہوتے ہیں، اونٹ، گائے اور بکری. اونٹ کا نصاب کم سے کم 5 اونٹ ہوں، اور گائے کا نصاب کم سے کم 30 گائے ہو، اس سے کم پہ نہیں ہے، اور بکری کا نصاب کم سے کم 40 بکریاں ہوں. تو یہ 3 قسم کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ماشاءاللہ. نصاب کی بات ابھی چلی اور آپ نے سنا کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا مال تجارت جو کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت کو پہنچ جائے. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس دن آپ کا سال پورا ہوا دیگر شرائط کے ساتھ نصاب پر، اس دن کا اعتبار کیا جائے گا کہ اس دن میں جو بھی مارکیٹ ریٹ تھا اس کے حساب سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب لگایا جائے گا.
ریکارڈڈ کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. میرا نام سہیل انجم ہے اور میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم جاب کرتے ہیں اور پیسے پلس ہوتے رہتے ہیں ہر مہینے، کبھی آ گئے کبھی چلے گئے، کبھی بڑھ بھی جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں، لیکن موسٹلی بڑھتے ہی رہتے ہیں جو ہے پیسے پلس ہوتے رہتے ہیں. تو کیا اس کا کس طریقے سے حساب رکھا جائے کہ کتنوں پہ زکوٰۃ دینی ہے؟ سال کے شروع میں کتنے پیسے تھے اور بعد میں پھر کتنے پیسے ہوئے؟ سہیل انجم بھائی نے سوال کیا ہے کہ مال میں دوران سال اگر اضافہ ہوتا رہے، کمی بھی ہو جاتی ہے لیکن اگر اضافہ ہوتا رہے تو اب وہ زکوٰۃ کس مہینے کے حساب سے ادا کرے گا؟ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ جو پیسہ بھی آیا اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی رہے، جو بھی اس نے خرچ کر دیا اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. جیسے کاروباری حضرات ہوتے ہیں، لاکھوں دیتے ہیں، لاکھوں لیتے ہیں. اصل میں اس میں دار و مدار اس بات کے اوپر ہے کہ جب سے یہ صاحب نصاب ہوا ہے، جیسے فرض کیا 15 شعبان کو یہ صاحب نصاب ہوا ہے، اب اس کا سال شروع ہو گیا. اب 15 شعبان کے بعد سے جو اس کے بعد رقم آ گئی، فرض کیا اس کے بعد 1 لاکھ آ گیا، 1 کروڑ آ گیا، اور پھر جو ہے وہ آدھا لاکھ اس نے خرچ کر دیا، تو اب سارے سال جو رقم آتی رہی اس کا حساب کتاب نہیں کریں گے، بشرط یہ کہ نصاب ختم نہ ہو. نصاب اگر موجود ہے تو اب سال کے آخر میں جو اگلا 15 شعبان آئے گا تو اس میں حساب کریں گے کہ ہمارے پاس اس وقت کتنی رقم موجود ہے. اس وقت جتنی رقم موجود ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں گے. ہمیں ہر مہینے کا ہر دن کا حساب نہیں رکھنا کہ آج ہمارے پاس 5 روپے ہے یا آج ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا تو 1 لاکھ روپیہ ہم نے کوئی چیز خرید لی تو وہ ہمارے پاس چلا گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو سال کے اختتام کے اوپر جتنا مال جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، چاہے وہ بڑھتا رہا سال میں گھٹتا رہا، تو جتنا مال موجود ہے اس کے اوپر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اختتام سال پر اعتبار ہے. اچھا، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مثال ہے کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا جب اس کا سال شروع ہوا نصاب کا، اب جس دن اس کا سال پورا ہو رہا تھا اس دن سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے اس کے پاس 10 لاکھ روپے کہیں سے آ گئے، تو اب کیا 11 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو بھی رقم اس کے پاس سال میں تو ہر ایک کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. جیسے 9 مہینے گزرے تھے، ابھی جو ہے وہ 3 مہینے رہتے تھے تو اس کے پاس 1 کروڑ آ گیا، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ 1 کروڑ کے اوپر تو سال گزرا نہیں ہے. یہ جو پہلے اس کے پاس نصاب موجود ہے یہ بیسک ہے، یہ اگر اس کے پاس موجود ہے تو اب جو سال مکمل ہو رہا ہے آخر وقت میں 1 منٹ پہلے بھی اگر اس کے پاس 1 کروڑ آ گیا تو یہ بھی اسی میں شمار ہے، پلس ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ یار یہ کیا مطلب اعتراض نہیں، ویسے ایک ذہن میں سوال آ رہا ہو، کوئی اعتراض کرے گا تو پھر تو وہ پھنس جائے گا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 1 دن پہلے آیا اور وہ سارا شامل ہو گیا. تو جہاں یہ سوچ رہے ہیں وہاں یہ بھی تو ہے نا کہ اگر بالفرض 1 دن پہلے اس کا مال ہلاک ہو گیا یا اس نے خرچ کر ڈالا، اب شروع سال میں 1 کروڑ روپیہ تھا لیکن سال جس دن پورا ہوا اس سے 1 دن پہلے اس نے 60 لاکھ روپے خرچ کر دیے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ 1 کروڑ پہ ہوگا بلکہ جو بقیت فقط اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. تو موٹی بات جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب نصاب پورا ہو گیا سال کی گنتی شروع ہو گئی، اب دوران سال کمی ہوئی بیشی ہوئی اس کا کوئی اعتبار نہیں، الا یہ کہ نصاب ہلاک نہ ہو گیا ہو، ختم نہ ہو گیا ہو. جس دن سال پورا ہوا اس دن جو مال ایسا ہے جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ اس دن جو آپ کے پاس ہے اس کے حساب سے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگلی ریکارڈڈ کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں جی سعودیہ سے بات کر رہا ہوں، محمد احسان جی. میں سوال یہ ہے کہ ہمارے وائف کے پاس 5-6 تولے سونا ہے اور 5 تولے بچی کے پاس ہے. وائف بھی مالک ہے 5-6 تولے کی اور بچی بھی مالک ہے، تو یہ زکوٰۃ ایک آدمی پہ 7.5 تولے پر ہوتی ہے نا. زکوٰۃ یہ دونوں کی دینی پڑے گی کیا کہ وہ 5 تولے اپنی مالک ہیں اور 6 تولے اپنی مالک ہیں؟ عرب شریف سے احسان بھائی کا یہ سوال ہے کہ ان کے بچوں کی جو امی ہیں 5-6 تولے ان کے پاس ہیں اور بچی کے پاس بھی 5-6 تولے، دونوں مستقل مالک ہیں اپنے اپنے سامان کے، لیکن دونوں 7.5 تولے سے کم ہیں، تو کیا کریں؟ اب اس میں خیر وضاحت نہیں ہے کہ وہ بچی بالغ ہیں یا نابالغ. اگر بالفرض وہ بالغ ہیں اس کی وہ مالک ہیں 5 تولے کی اور 5 تولے کی یہ مالک ہیں.
اگرچہ کسی کے پاس 7.5 تولے سونا پورا نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ 7.5 تولے سونا اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، نہ ضرورت سے زیادہ کچھ رقم ہے، نہ چاندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو پھر وزن کا اعتبار کیا جاتا ہے اور 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونے سے کم سونا ہے، جیسے انہوں نے کہا 5-6 تولے ہے، تو اگر ان کے پاس، بچی کے پاس بھی اور ان کی وائف کے پاس بھی سونے کے علاوہ کچھ رقم بھی عمومی طور پہ ہوتی ہے گھر میں ضرورت سے زائد، اگرچہ 500 روپے یا 100 روپے کیوں نہ ہو، اور اس پر سال گزر چکا ہو، تو ان پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب یہ بچی بالغ ہو۔ اگر بچی نابالغ ہے، عمومی طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے بچی کے نام سونا کر دیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو میرے بچی کے رکھا ہوا ہے، جب اس کی شادی ہوگی تو میں اس کو دے دوں گی۔ جب تک وہ اس کے قبضے میں نہ دیا جائے بچی اس کی مالک نہیں ہوگی، مالک وہی رہے گی والدہ یا جس کا وہ سونا ہے۔ تو اگر وہ نابالغ بچی کے نام کر دیا تھا سونا اور جو شرعی تقاضے ہیں اس کے وہ پورے ہو گئے تھے اور نابالغ بچی کا وہ کہلایا، تو اس صورت میں اس جو نابالغ بچی کی ملکیت میں سونا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صحیح، زکوٰۃ صرف وائف کے سونے پر ہوگی جبکہ دیگر شرائط پائی جائیں، یعنی سونے کے علاوہ اور بھی کچھ ہو۔ اور اگر خالی سونا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ نہیں، یعنی بچی کے پاس جو سونا ہے وہ اس کی مالک کا وہ ہے، الگ ہے۔ عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ سمجھتا ہے فلاں کے پاس، فلاں بہو کے پاس اتنا سونا ہے، فلاں بیٹے کی بیوی کے پاس اتنا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں سب کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ اگر بیوی کے پاس بھی سونا ہو اس کی زکوٰۃ نکالنا بھی شوہر پہ لازم نہیں ہے، تو وہ تو بیوی پر لازم ہے، تو عمومی طور پہ شوہر نکال دیتے ہیں بطور احسان، لیکن ان پر لازم نہیں ہے۔ تو جس کی ملکیت میں جو سونا ہے وہ اس کی ملکیت میں دیکھا جائے گا، دوسری کی ملکیت میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا، تو لہذا ہر ایک کی الگ الگ ملکیت دیکھی جائے گی۔ اگر ان کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ اگر سونے کے علاوہ ان کے پاس رقم بھی ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے تو ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ جزاک اللہ۔ حج کے لیے رقم کسی نے جمع کروا دی، مثال لے لیتے ہیں انہی دنوں کی، چونکہ حج فارم جو ہے وہ بھرے جا چکے اور رقوم بھی جمع ہو چکی، اب فی زمانہ حج کے لیے ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کروانی ہوتی ہے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اگر جمع سے مراد یہ ہے کہ اس کو زیارت حرمین کا شوق ہے اور اس کے لیے رقم اپنے پاس جمع کر رہا ہے، تو اب اگر یہ نصاب جتنی رقم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، یعنی آئندہ خرچ کرنے کی نیت ہے، ابھی اپنے پاس ہی ہے تب ہوگی۔ جی آپ کچھ فرمائیں۔ کہ جو حج کے لیے پیسے جمع کروائیں ان میں سے کچھ پیسے کرائے کی مد میں لیے جاتے ہیں، حج جہاز کا کرایہ، وہاں کے رہنے کا جو اجرت لی گئی ہے، جو کٹ جائیں گے پیسے، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعد میں جو پیسے وہاں حاجی کو ملتے ہیں، ریٹرن ملتے ہیں وہاں پر، اس پر زکوٰۃ ہوگی جبکہ دیگر شرائط پائے جائیں۔ باقی ان پیسوں میں سے جو اجرت پہ چلے گئے، جہاز کا کرایہ، ویزا جو بھی ہو گیا، اور چیزوں کی ان پہ نہیں ہے۔ جو واپسی جو ریٹرن ملتی ہے حاجی کو ان میں سے، وہاں پر اس میں سے زکوٰۃ ہوگی جبکہ دیگر شرائط پائی جائیں گی۔ صحیح۔ بی سی کا کیا حکم ہے، جس کو کمیٹی بھی کہتے ہیں؟ بی سی کا یہ حکم ہے کہ اب یہ دیکھا، یہاں دو صورتیں، ایک شخص بی سی بھر رہا لیکن ابھی صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں کہ ابھی اس کے بعد کچھ نہیں ہے، بس مہینے کے جو 1000-2000 روپے نکال کے بی سی بھر رہا ہے۔ اب جیسے کبھی کہا آپ نے کہ فی زمانہ تقریباً 30,000 بنتی ہے، جی، اب بی سی بھرتے 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 جب وہ 30,000 اس نے بی سی بھر لی، اب یہ سمجھا جائے گا اب یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب اس کا سال شروع ہوگا، اس کے بعد سال پورا ہونے تک، اگر سال پورا ہونے سے پہلے ہی بی سی کھل جاتی ہے اور اس کو خرچ کر ڈالتا ہے تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ سال پورا ہونے کے بعد بی سی کھلتی ہے تو بی سی جیسے کھلے گی اس میں سے وہ جتنی مزید بی سی بننی ہے وہ مائنس کر دے گا اور بقیہ رقم میں سے زکوٰۃ نکال دے گا۔ یہ تو وہ تھا کہ جو پہلے صاحب نصاب نہیں تھا، اور ایک وہ شخص ہے جو پہلے سے صاحب نصاب ہے، ساتھ ساتھ بیسیاں بھی بھر رہا ہے، تو اس کی یہ صورتحال ہوگی کہ اس کا نصاب پہ جو سال پورا ہوگا تو بی سی ساتھ ساتھ بھر رہا ہے، اس کا سال پورا ہونا بی سی پہ بھی پورا ہو جائے گا۔ جب بھی بی سی کھلے گی
تو یہی حساب کرے بیسی کھلی، چاہے پہلے ہی بیسی کھل جائے، تو اس میں سے جتنی بیسی اس نے بھرنی ہے وہ مائنس کر دے اور باقی میں سے زکوٰۃ دیتے 2.5%. جو بھرنی ہے اس کو وہ قرض تصور کر کے وہ مائنس کریں گے، باقی رقم میں سے زکوٰۃ دے دیں گے. اگر قرض ہے کسی پر، فی زمانہ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ صاحب نصاب بھی ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، پھر بھی مقروض ہوتا ہے. ایک بزنس کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے اندر لاکھوں ہوتے بھی ہیں، پھر بھی لاکھوں دینے ہوتے ہیں. بہرحال اگر کوئی شخص مقروض ہے تو مقروض اپنے قرض کو کس طرح سے منہا کرے گا اور اس پر زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے حساب کتاب کیسے کیا جائے گا؟ اب اس میں یہ کریں گے، اب مقروض اس کو دین جو کہتے ہیں، یہ صرف اس کو نہیں کہتے کسی سے قرض لیا. مثال کے طور پر اس نے کوئی چیز خریدی ہے، کوئی گاڑی خریدی ہے، کوئی مکان خریدا ہے ادھار پر، وہ بھی اس پر قرض ہے، اس نے لوٹانا ہے. اب اس طرح کے اس پر جتنے بھی قرض ہوں تو وہ اب یہ دیکھیں کہ مجھ پر کتنا قرض ہے. اگر میں قرضہ نکالوں تو میرے پاس کتنا مال بچتا ہے. اگر قرضہ نکالنے کے بعد اس کے پاس مال نہیں بچتا، یعنی تقریباً 30,000 بھی نہیں بچتے مثال کے طور پہ جو نصاب ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر قرضہ نکالنے کے بعد اس کے پاس نصاب کے برابر رقم بچتی ہے تو اس رقم میں سے زکوٰۃ. مثال کے طور پہ اس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور اس پر جو ہے 60,000 روپے قرضہ ہے، تو 60,000 روپے مائنس کر کے 40,000 بچتے ہیں. 40,000 میں سے 1,000 روپے زکوٰۃ وہ دے دے گا. اگر اس پر 80,000 روپے قرض ہے، بچتے ہیں پھر 20,000 روپے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو 20,000 کیونکہ نصاب سے کم ہے تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو یہ جب بھی زکوٰۃ نکالیں اپنا ٹوٹل جتنا بھی اماؤنٹ ہے، سونا چاندی رقم مال تجارت سب کا حساب لگا کر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں مجھ پر کتنا قرض ہے، اس کو مائنس کر دے. مائنس کرنے میں جتنی رقم بچتی ہے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال دیں. جزاک اللہ. اگلی ریکارڈڈ کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. My name is Israr Ahmed Attari. I am speaking from UK. The city I'm speaking from is Nottingham, and my division is Ziyai Murshid. And I have two questions. The first question is, there is a father who is disabled. His two sons are earning just enough to get 2 meals a day to feed the family. Can we give zakat to them? And the other one is, there is a widow who has 2 sons. They both work now and then in the labor. But whatever money they earn, they do not give to their mother. So she herself has to work and only earns 2,000 rupees in a month. Can we give her zakat as well? Jazakallah khair for listening, and thank you very much. Assalamu alaikum. اسرار احمد بھائی یو کے سے انہوں نے کال کی اور جو 2 سوالات انہوں نے پوچھے انگلش زبان میں. پہلے تو یہ پوچھا کہ ایک شخص ہے معذور ہے، ان کے گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ کما نہیں سکتا، لیکن اس کے بچے ہیں وہ کماتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں کماتے، اتنا کماتے ہیں کہ بس 2 ٹائم کی روٹی جو ہے وہ کھا سکیں. تو کیا ان کے لیے زکوٰۃ دینے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا ایک بیوہ کے بارے میں پوچھا کہ بیوہ ہے، اس کے بھی بچے ہیں، کماتے ہیں لیکن ماں کو نہیں دیتے، کھاتے پیتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں، تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ جو معذور باپ ہے اور اگر وہ شریف فقیر ہے، یعنی اس کے پاس نصاب جتنی رقم 52.5 تولے چاندی جتنی رقم اس کے پاس ذاتی ملکیت میں نہیں ہے اور زائد ضرورت سامان بھی اس کی ملکیت میں نہیں ہے جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور یہاں یہ بھی بات ملحوظ خاطر رہے کہ اگر بچہ ہے، اپنا کماتا ہے، اپنا کھاتا ہے اور اس کی ملکیت میں لاکھوں کا مال ہے اور والد خود تنگ دست ہے، تو والد اور بچے کی ملکیت یہ اب علیحدہ علیحدہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو بچے کی ملکیت ہے تو وہ والد کی بھی کہلائے گی. تو یہ والد حقدار ہوگا، بھلے اس کا بچہ جو ہے وہ لینڈ لارڈ ہے، کروڑ پتی ہے، والد اگر شخص کا اس کی ملکیت کا اعتبار ہے. اسی طرح جو دوسرا سوال ہے اس میں بھی یہی کہا ہے کہ بیوہ عورت ہے، اس کے بچے کماتے ہیں، خود کھا جاتے ہیں، اتنی رقم نہیں ہے، وہ محتاج ہیں، تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ بیوہ ہے، اس کی اپنی ملکیت کا اعتبار ہے. اگر وہ اپنی ملکیت کے اعتبار سے شرعی فقیر ہیں، یعنی 52.5 تولے چاندی جتنی رقم ان کے پاس نہیں ہے اور زائد ضرورت سامان ان کی ملکیت میں اتنا نہیں ہے کہ جس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کو پہنچے، تو یہ بھی زکوٰۃ لے سکتی ہیں.
بشرط یہ کہ سیدہ نہ ہوں. صحیح. تو یہ ایک بنیادی بات ہمیں معلوم ہوئی کہ شریف فقیر ہونے یا نہ ہونے کا جو اعتبار ہے ہر شخص کی ذاتی ملکیت کے اعتبار سے ہے. اب دو بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ساتھ ہی کھاتے پیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک شریف فقیر ہو اور دوسرا غنی ہو، اس کے پاس مال ہے، اب وہ کروڑوں بھلے اربوں پتی ہے، لیکن اس کا بھائی ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایک ساتھ رہنا کہ اب وہ دونوں کو ایک ہی حکم ملیں گے. اسی طرح باپ اور بیٹا، جبکہ بیٹا جو ہے وہ بالغ ہے، اب اس کا جو اعتبار ہے وہ اس کے حساب سے ہوگا اور باپ کا جو اعتبار ہے اس کے حساب سے. اسی طرح میاں بیوی کا بھی، کہ اگر میاں مالدار ہے لیکن بیوی کی اپنی ملکیت میں اتنا مال نہیں کہ جو اس کو غنی کر دے، تو وہ شریف فقیر ہوگی اور وہ جو ہے شریف فقیر کے زمرے میں نہیں آئے گا. تو ہر شخص کی اپنی ملکیت میں جو مال ہے اس کو دیکھ کر غنی ہونے یا فقیر ہونے کا حکم کیا جائے گا. آخری کال جو ہے وہ ریکارڈڈ لیتے ہیں، پھر ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد کامران اتاری، لیسٹر یو کے سے ڈویژن ریال مرشد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ کیش ہو، کچھ نقدی ہو اور کچھ سونا ہو اور دونوں نصاب سے کم ہو، لیکن اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو 7.5 تولے سونے کی قیمت سے بڑھ جائے، یعنی نصاب کی قیمت تک پہنچ جائے، تو کیا اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ باقی الحمدللہ عز وجل یہاں پر مدنی چینل کی خوب بہاریں جاری ہیں. الحمدللہ عز وجل لوگ اور دیگر اسلامی بھائی ہماری جو ہے بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں مدنی چینل کے حوالے سے، اور الحمدللہ عز وجل اس کی مزید برکتیں ہر گھر یہاں پر اور پوری دنیا میں جاری ہے الحمدللہ. جزاک اللہ. کامران میں آپ نے سوال بھی کیا، تاثرات ہم تک پہنچا کر حوصلہ افزائی بھی فرمائی. حضور ان کا جو سوال ہے کہ اس کے پاس 2 مختلف اشیاء ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، رقم وغیرہ، لیکن وہ کوئی بھی نصاب کو پورا نہیں پہنچتا، تو اب کیا کیا جائے؟ ان دونوں کو ملا کر اگرچہ دونوں نصاب کے برابر نہ ہوں، اس کے بعد نقدی ہے اور سونا ہے، ان دونوں کو ملا کر اگر سونے کے نصاب کو یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ سونے کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو بالکل ہوگا، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر وہ چاندی کی نصاب کو ہی پہنچ جاتا تو پھر بھی اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے نقدی ہو یا اس کے علاوہ چاندی ہوتی، کوئی بھی اگر نصاب کے برابر نہ ہو تو ان کو ملا کر ہی دیکھا جاتا ہے. ملانے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ سونا یا چاندی کے نصاب کو پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے، چاندی کی نصاب کو بھی پورا ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. جی. اور نصاب میں جو ملانے کا اور کمپیئر کرنے کا اعتبار ہے فی زمانہ وہ چاندی کے ساتھ ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس کی قیمت کم ہو فقراء کے اعتبار سے ان کو زیادہ فائدہ ہو، اسے چاندی کے اعتبار سے پھر زیادہ بن جاتی. ٹھیک. آج کے سوالات جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ شامل کیے، چند سوالات باقی بھی رہ گئے لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا. آئندہ سلسلے میں بھی انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ سے متعلق ہی سوالات جوابات کا سلسلہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ چند اعلانات بھی سماعت فرما لیجئے. دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ یہ ہماری مجلس کی طرف سے ایک آپ کے لیے سہولت ہے، 12 گھنٹے آپ جب چاہیں کال کر کے آپ اپنا مسئلہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. نمبر نوٹ کر لیجئے، اندرون ملک والے اسلامی بھائی 02134940443، اور جو بیرون ملک سے کال کرنا چاہیں تو ابتدا میں 0092 کا اضافہ کر لیں. اس کے علاوہ آپ اگر کسی سوال کا ان رائٹنگ جواب چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کو لکھا ہوا جواب مل جائے، تو ہمارے پاس الحمدللہ ہر طرح کی سروسز موجود ہیں. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اگر پوچھنا چاہیں تو میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، daruliftah@dawatislami.net، یہ میل ایڈریس ہے ہمارا، اس پر آپ میل کر سکتے ہیں. اور اگر بائی پوسٹ آپ خط کے ذریعے جو ہے وہ پوچھنا چاہیں، جواب معلوم کرنا چاہیں، تو دارالافتاء اہل سنت، جامع مسجد کنز الایمان، بابری چوک، باب المدینہ، کراچی، یہ ایڈریس ہے ہمارا. دارالافتاء اہل سنت، جامع مسجد کنز الایمان، بابری چوک، باب المدینہ، کراچی. اس ایڈریس پر آپ مکتوب لکھ کر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ تحریری طور پر
پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آج جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی مسئلے میں آپ کو کنفیوژن ہو، آپ تذبذب کا شکار ہوں، تو آپ کسی عالم سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تشفی کر دی جائے گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں آپ کے ہاتھ آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔